بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے پڑوسی، کیا خدا کے بھی پڑوسی ہو سکتے ہیں؟ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، رشتوں سے پاک ہے۔ خدا کے بھی کوئی پڑوسی ہو سکتے ہیں؟ آئیے بتاتے ہیں آپ کو حدیث کی روشنی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہے؟ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، یا اللہ آپ تو احد صمد ذات ہیں، آپ کے پڑوسی کون ہو سکتے ہیں؟ فرمائیں گے اللہ میرے پڑوسی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میرے گھروں یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے۔ مسجد کی آبادی دو طرح سے، ایک مسجد کی عمارت کی تعمیر آبادی ہے، مسجد کے اندر تعمیر کرنا، مرمت کرنا، جگہ بنانا، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ اور مسجد کی دوسری روحانی آبادی ہے، یہ تو ظاہری آبادی ہے، یہ تو عمارت کی آبادی، دوسری آبادی روحانی ہے اور وہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ اور وہ آبادی کون سی ہے؟ وہ آبادی ہے اعمال سے مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد میں تسبیحات پڑھنا، مسجد میں تلاوت کرنا، مسجد میں نفل ادا کرنا، مسجد میں ذکر و عبادت کرنا، مسجد میں تلاوت کرنا، مسجد میں اللہ اللہ کرنا، یہ مسجد کی باطنی اور روحانی آبادی ہے۔ تو ظاہری آبادی کا اتنا اعتبار، اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی روحانی اور باطنی آبادی کی اہمیت ہے۔ تو کچی مسجد میں بھی اعمال کر کے اس کو آباد کیا جا سکتا ہے، اور ایک بڑی شاندار عمارت رکھنے والی مسجد بھی ویران ہو سکتی ہے اگر اس میں یہ اعمال نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہم خدا کے پڑوسی بنیں، قیامت کے دن ہمیں خدا کے پڑوسی پکارا جائے، اس کے لیے ہم مسجد کو آباد کریں۔ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے اپنی عادت بنائیں، 5 وقت تو مسجد میں جانا میرے لیے اور آپ کے لیے فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم مسجد میں آگے پیچھے تھوڑا سا اپنا وقت نکال کر مسجد کو آباد کریں اور خدا کے پڑوسی کہلانے کا مستحق بنیں۔